اثر و چشم گزارش ہے مجاہد ملت سرکار خطیب اہل بیت علی جناب مولانا سید حبیب حیدر آبادی صاحب اللہ کی خدمت میں جو تشریف لائیں اور افتتاحی تقریر کے فرائض انجام دے کر بانیان محفل جناب سنگیزی صاحب کو شکریہ کا موقع عطا فرمائیں. نعرہ سلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین ابی القاسم المصطفیٰ محمد وخاتم النبیین و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا. علماء کرام، مومنین کرام، عزاداران امام مظلوم، اہل عزا، اہل ولا، اہل لکھنؤ، ذکر کروں اس ہستی کا تو کیسے کروں جس کا ذکر کرنے کے لیے کم سے کم یا تو اللہ کا قرآن ہو یا مصطفیٰ کی زبان ہو. عزیزان ملت، میں آپ حضرات کی خدمت میں جناب عباس کی آمد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے وقت کے امام کو کہ جس کی دعوت رسول جیسی، جس کی عصمت بطول جیسی، جس کی شجاعت علی جیسی، جس کی سلو حسن جیسی، جس کا قیام حسین جیسا، جس کی عبادت زین العابدین جیسی، جس کا علم محمد باقر جیسا، جس کی صداقت جعفر صادق جیسی، جس کا جس کی حیبت حسن عسکری جیسی اور جس کی غیبت خود اللہ جیسی. عزیزان ملت، جہاں سب کنجوس ہو سخی بننا آسان ہوتا ہے، جہاں سب بدصورت ہو وہاں خوبصورت کہلانا، جہاں سب بزدل ہو وہاں شجاع بننا اور شجاع کہلانا بہت آسان ہے. لیکن حسن اور حسین کے ہوتے ہوئے اگر کوئی قمر بنی ہاشم کہلائے تو اسے جناب عباس کہتے ہیں. اس دنیا پہ اگر آپ نظر ڈالیں، رہبروں پر آپ اگر نظر ڈالیں، مذاہب اور ادیان کی اگر تاریخ کا تجزیہ کریں، مطالعہ کریں، تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ دنیا میں جیسا باپ ہوتا ہے ویسا بیٹا نہیں ہوتا. باپ ڈاکٹر، بیٹا مریض، باپ پروفیسر، بیٹا جاہل، باپ انجینئر، بیٹا خالی. اب جیسا باپ ہوتا ہے اس دنیا میں ویسا بیٹا نہیں ہوتا. اگر آپ شورا کرام یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، انیس اپنے دور کے انیس تھے مگر نسل میں ہمیں 19 ہی نظر آئے. میر تقی میر بہت بڑا شاعر تھا مگر نسل میں فقیر نظر آئے. جوش ملی آبادی بہت بڑا شاعر تھا مگر جوش کی نسل میں ہمیں کہیں جوش و خروش نظر نہیں آتا. ارے غالب بہت بڑا شاعر تھا مگر اس کی نسل میں ہمیں کوئی غالب نظر نہیں آتا. علامہ اقبال بہت بڑا شاعر تھا مگر نسل میں کوئی غالب نظر نہ آیا. آئنسٹائن بہت بڑا سائنٹسٹ تھا مگر نسل میں کوئی دوسرا آئنسٹائن نظر نہیں آیا. نیوٹن بہت بڑا سائنٹسٹ تھا مگر نسل میں اس کی لوگ
روشن ہو کے رہ گئے مگر کوئی دوسرا نیوٹن ہمیں نظر نہیں آتا، کیونکہ دنیا کا یہ طریقہ ہے، خاندانوں کا یہ طریقہ ہے، نسلوں کا یہ طریقہ ہے کہ جیسا باپ ہوتا ہے ویسا بیٹا نہیں ہوتا، مگر دنیا میں ایک ہی خاندان ہے، رسالت ایسا ہے کہ جیسے اس کا باپ ویسے اس کا بیٹا، ویسے اس کا بیٹا، ویسے اس کا تو بدصورتوں میں خوبصورت کہلانا آسان، بزدلوں میں شجاع بننا آسان، لیکن جو حسن اور حسین کے ہوتے ہوئے قمر بنی ہاشم کہلائے، کیا شان ہے اس خاندان کی کہ علی کی شان الگ، عباس کی شان الگ، حسن کی شان جدا، حسین کی شان علیحدہ، قاسم کی شان اور، علی اکبر کی شان اور محمد کی شان اور۔ تو یہ خاندان رسالت کا شعار ہے کہ ہر فرد کی ایک اپنی شان ہے، اور وہ امیر المومنین کہ جو نور اول، خلق اول، اللہ، ید اللہ، جم اللہ، خاصت اللہ، خزائن اللہ، سر اللہ، شاہ ولایت، شیر مردہ، شاہ یزدہ، قوت پروردگار، عرش پہ اولا، وزیر کا مولا، ساقی کوثر، امیر المومنین، جس کا چلنا مشیت ہے، جس کا بولنا شریعت ہے، جس کی سانسیں تلاوت ہے، جس کی نیند عبادت ہے، جس کی عقل قرآن ہے، جس کی فکر تفسیر ہے، جس کا نفس نور ہے، جس کا جسم نور گر ہے، جس کے دن کی گھڑیاں مقدس ہے، جس کی راتیں تطہیر ہے، وہ امیر المومنین کہ اگر اس کا کوئی ثانی ہے تو وہ حضرت عباس کی ذات ہے۔ وہ عباس کہ اللہ نے جس نے اپنا شیر کہا اسے علی کہتے ہیں، اور علی نے جسے اپنا شیر کہا اسے عباس کہتے ہیں۔ صفین میں اعلان کیا امیر المومنین نے کہ کل علم اس کو دوں گا جو میرا بیٹا ہے۔ کسی نے کہا حسن کو، کہا نہیں۔ کسی نے پوچھا حسین کو، کہا نہیں، کہا وہ تو رسول اللہ کے بیٹے ہیں، میں اپنے بیٹے عباس کو کل علم دوں گا۔ اور جیسے نبی نے جنگ خندق میں علی کو سجایا تھا، ایسے ہی مولا کائنات نے عباس کو بلایا اپنا امامہ عباس کے سر پہ، عباس کا امامہ اپنے سر پہ، اپنی رضا عباس کے دوش پر، عباس کی رضا اپنے دوش پر، عباس کا پٹکا اپنی کمر میں، اپنا پٹکا عباس کی کمر میں، عباس کے نالین اپنے پیروں میں، اپنے نالین عباس کے قدموں میں، سجا کے سوارا۔ شاعر نے تخیلات میں اس منظر کو دیکھ کے کہا، لکھنؤ والوں توجہ چاہتا ہوں آپ کی، شاعر نے کہا علی کی طرح تو نکلے ہو، سوچ لو عباس نصیریوں میں کہیں تو خدا نہ ہو جائے۔ سجایا، سوارا، سجایا، سوارا، گھوڑے پر بٹھایا، تلوار علی کو دی، تلوار علی نے عباس کو دی، عباس نے اپنی تلوار کو دیکھا۔ صحیح کام کیا بھائی۔ شاعر نے تخیلات میں اس منظر کو دیکھا کہ جناب عباس اپنی تلوار سے خطاب کر رہے ہیں، اپنی تلوار سے خطاب کر رہے ہیں جناب عباس۔ شورائے کرام یہاں پر تشریف فرمائیں، تاج کانپوری صاحب ہیں، زاہد کانپوری صاحب میرے سامنے تشریف رکھتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ سلامت رکھے ہمارے علماء کرام کو۔
اللہ سلامت رکھے ہمارے شورائے کرام کو، اس لیے کیونکہ معصوم کا قول ہے جس نے ایک شعر آل رسول کی شان میں کہا اللہ نے اس پر جنت واجب کر دی۔ علماء کرام یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، صدق دل سے، عرفان کے ساتھ، معرفت کے ساتھ، راستہ بند ہو جائے جس نے ایک شعر کہا بیٹھ جائیے، راستہ بند ہو جائے گا نہیں تو پروردگار عالم نے جنت آتے جاتے رہیں گے، بیٹھ جائیے۔ بیٹھ جائیے، اس پر واجب ہو جائے گا۔ کر دی تو اللہ اس پر جنت واجب کر دیتا کہ جو ایک شعر کہے اور جو پوری زندگی اور ہر سانس نفس کی آمد و شد کو وقف کر دے معصومین کی مدح سرائی کے لیے، بیٹھ جاؤ، اس کا اجر یا تو اللہ جانے یا اس کا رسول جانے۔ تو عزت کرو۔ تو جناب عباس کے ہاتھوں میں تلوار، فرش بیچ کے حضرت عباس نے اپنی شمشیر کو دیکھا، وہ شمشیر جو علی نے عباس کو نہیں تو یہ دونوں یوم صفین مرحمت فرمائی تھی۔ شاعر نے اس منظر کو اپنے تخیلات میں دیکھا کہ جناب عباس کوئی نہیں مانے گا، رہنے اپنی تلوار کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں سن کسی کی نہ سن، ایک ہی دھن کو بن، آج مغرور ہر ایک سر کاٹ دے۔ سن کسی کی نہ سن، ایک ہی دھن کو بن، آج مغرور ہر ایک سر کاٹ دے۔ جو عباس کے مقابلے میں آئے وہ مغرور ہے، اور جو مغرور ہے اس کی تلوار، اس کی گردن عباس کی تلوار سے بچ نہیں سکتی۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی میثم رضوی صاحب نے ایک سال کے اندر جو محنت کی ہے، جو تغدو کی ہے، نیک نیتی کے ساتھ، پورے وجود کے ساتھ، مجھے یاد ہے مومنوں، اہل لکھنؤ کہ اسی زمین پر اسی دن 4 شعبان کو اسی جشن میں اسکرین کے اوپر آپ کو ایک ویڈیو دکھائی گئی تھی۔ میثم رضوی صاحب نے ایک ویڈیو دکھائی تھی کہ ہم درگاہ کو اس طرز پر بنانا چاہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ معجزے سے کم نہیں کہ اتنی مخالفت ہونے کے باوجود آج 1 سال کے اندر اندر اتنی حسین درگاہ میثم رضوی صاحب نے بنا دی کہ میں پورے یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ کام آپ کا نہیں، یہ کام جناب عباس کا ہے۔ یہ غازی نے آپ کو چنا ہے اس کام کے لیے، ورنہ یہ ممکن نہیں ہے کہ 1 سال کے اندر اندر اتنا خوبصورت کام، اتنا حسین کام۔ اور میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ لوگ اسی محفل میں موجود ہوں، منافق کی قسمت خراب ہوتی ہے کہ اسے بزم میں بھی بیٹھنا پڑتا ہے اور فضائل بھی سننے پڑتے ہیں، حالانکہ وہ اندر سے مخالف ہوتا۔ علی کے مخالف کی بھی یہی کیفیت تھی کہ نبی کی بزم میں بھی بیٹھنا پڑتا تھا، علی کے فضائل بھی سننے پڑتے تھے، نبی کی بزم میں بھی بیٹھنا پڑتا تھا، عباس کی اس محفل میں بھی بیٹھنا پڑ رہا ہے۔ کھڑے ہو کر ہو سکتا ہے کوئی ہو کہ جو درگاہ کی زیبائش اور آرائش کے کام میں رخنہ پیدا کر رہا ہو۔ میں کہتا ہوں تم نے مخالفت نہیں کی، اپنے شجروں کا اظہار کر دیا۔ تم اگر عباس کے چاہنے والے ہوتے تو درگاہ اتنی خوبصورت اور حسین بنائی جا رہی ہے،
مخالفت نہ کرتے. اب تم اس درگاہ کے لیے نامحرم ہو چکے ہو. جب تم اندر داخل ہو تو سوچ لینا عباس کے نمائندہ بن کر نہیں، شمر کے نمائندہ بن کر اندر جانا. تم عباس کے نمائندے نہیں، شمر کے نمائندے ہو. اگر تم کربلا میں ہوتے تو عباس کے ساتھ نظر نہیں آتے، شمر کے ساتھ شمر کی کانا پھوسی کرتے ہوئے نظر آتے. یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی مومن ہو اور جناب عباس کی درگاہ کی زبائش اور آرائش میں جو کام کیے جا رہے ہیں اس میں رخنا پیدا کرے. میں تمام حلالیوں سے اور موالیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے نعرے کی آواز بلند کر کے صرف میثم رضوی کی ہمت افزائی نہیں بلکہ ہندوستان کے اندر جتنے ایسے مومن ہیں کہ جو معصومین کی درگاہ میں کام کرنا چاہتے ہیں، عظمت محمد و آل محمد پر ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے. ہاتھوں میں تلوار ہے عباس کے. جناب عباس نے تلوار کو دیکھ کے کہا سن کسی کی نہ سن، ایک ہی دھن کو بن، آج مغرور ہر ایک سر کاٹ دے. سنسناتی ہوئی سب سروں سے گزر، وار سینے پہ کر اور جگر کاٹ دے. نوک سے روک لے گردش وقت کو، نوک سے روک لے گردش وقت کو. دستو شام و وجود و سحر کاٹ دے. توجہ لکھنؤ والو، آج جبریل بھی پر بھی چاہے اگر تو رعایت نہ کر، اس کے پر کاٹ دے. آج جبریل بھی پر بچھائیں اگر تو رعایت نہ کر، اس کے پر کاٹ دے. اب امیر المومنین نے نعرہ حیدری محمد نعرہ صلوات. یہ ہو نہیں سکتا کہ ہماری محفلوں میں توجہ اور تبرہ نہ ہو. کیمرہ بند ہو گیا. برائی کے خلاف تو ہم بولتے رہے اور بولتے رہیں گے، چاہے تیاگی کسی شکل میں ظاہر کیوں نہ ہوتا رہے. گودیدہ نے ملت بٹھایا جناب عباس کو گھوڑے، تلوار جناب عباس کے ہاتھوں میں روانہ کیا. نقاب ڈال دی، چہرے پر نقاب ڈال دی. آنکھوں کی چنگاریاں بتا رہی تھی کہ وقت کا علی ہے، تلوار کی کانٹ بتا رہی تھی کہ وقت کا علی ہے. میسرے کو میمنے پر، میمنے کو میسرے پر. قلب لشکر کو جناب عباس نے الٹا. حاکم شام کا لشکر دوڑا، بھاگا. اور جو سب سے جری تھا حاکم شام کے لشکر میں، حاکم شام نے اس کو بلایا جس کا نام تھا شاسا. کہا شاسا تو ہزاروں سپاہیوں سے تنہا لڑتا ہے، دیکھ تو صحیح کون ہے کہ جو نقاب ڈال کے آیا، جس نے میسرے کو میمنے پر، میمنے کو میسرے پر قلب لشکر کو الٹ دیا. اور کسی سپاہی میں اتنی جرأت اور ہمت نہیں ہے کہ اس مجاہد کے مد مقابلے جا سکے. شاسا جا، تو جا کر اس کا مقابلہ. شاسا مسکرایا اور شاسا کہتا ہے کہ میں اور اس نوجوان کا مقابلہ، اللہ نے مجھے 7 بیٹے عطا کیے ہیں. 7 یہ میرے ایک بیٹے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اپنے پہلے بیٹے کو بھیجا، عباس نے واصل جہنم کر دیا. دوسرے بیٹے کو بھیجا، واصل جہنم. تیسرے کو بھیجا، واصل جہنم. چوتھے کو بھیجا، واصل جہنم. 5ویں کو بھیجا، واصل جہنم. 7 بیٹوں کو عباس نے قتل کیا. اب شاسا کو غصہ آیا، تلوار کو بے نیام کیا. شاسا نے جناب عباس کے سامنے آیا. ابو طالب کے پوتے نے ایک ایسا وار کیا،
کہ وہ شاسا جو ہزاروں سپاہیوں سے چلا لڑتا تھا سرتن سے جدا ہوا. جب سرتن سے جدا ہوا نا ابھی کسی کو معلوم نہیں کہ مد مقابل شاسا کے کون ہے. کس نے شاسا کے ساتھ بیٹوں کو قتل کیا ہے, کس نے شاسا کو قتل کیا ہے. ایک مرتبہ کرنے کے بعد عباس نے خوب اتارا, نقاب ہٹائی, مڑ کے اپنے بابا علی کو دیکھا. علی دور سے اس منظر کا مشاہدہ کر رہے تھے. ایک مرتبہ علی نے اپنے اصحاب کو دیکھ کے کہا ھذا قمر بنی ہاشم. وہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے نا وہ بنی ہاشم کا چاند ہے. بس عزادارو اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں اس جملے کے ساتھ کہ 12 برس کے عباس کا مقابلہ معاویہ اور اس کا لشکر نہ کر سکا. اس 33 برس کے عباس کا مقابلہ معاویہ کا بیٹا کربلا کے اندر کیا کر پاتا. نعرہ حیدری.